الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، آج کا دن ہم سبوں کے لیے بالعموم، اہل خانہ کے لیے بالخصوص فرحت و شادمانی اور خوشی کا ہے، اس لیے کہ مکان کی تعمیر ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے اور ہر آدمی اچھے مکان میں جینا رہنا پسند کرتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کو انسان کی فطرت معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو 14 فلور کی بلڈنگ دیا ہے۔ کتنے فلور کی؟ 14 فلور کی بلڈنگ دیا ہے، 14 فلور دیے ہیں، 7 آسمان 7 زمین، کتنے ہو گئے؟ 14 فلور ہو گئے، 7 آسمان 7 زمین۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عجیب حکمت سمجھائی، یہ بتایا کہ انسان تو 14 فلور میں رہتا ہے، لیکن تیرا ٹھکانہ ایک دم اوپر بھی نہیں اور نہ ایک دم نیچے، تو کہاں رہنا؟ بیچ میں رہنا۔ تو انسان کہاں ہے؟ ایک دم زمین کے نیچے ہے کیا؟ نہیں ہے، اور نہ آسمان کے اوپر، بیچ میں ہے، اوسط، اس کو بولتے وسط میں رہنا۔ اور اللہ کو وسط بڑا پسند ہے۔ امام صاحب سے بولے نماز پڑھاؤ تو بیچ میں ٹھہرو، بولے نہیں بولے؟ اللہ کو بیچ بڑا پسند، اور امت کو امت وسط بنایا اللہ تعالیٰ۔ کیا بنایا؟ امت وسط بنایا۔ بیت اللہ کو بیچ و بیچ بنایا، تو معلوم ہوا کہ وسط میں اللہ نے انسان کو بنایا، پسند کیا ہے۔ یہ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وسط میں کیوں بنایا؟ نیچے کیوں نہیں رکھ دیا؟ اوپر کیوں نہیں رکھ دیا؟ اس کی وجہ حدیثوں میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے کے طبقے میں شریر مخلوق رہتی ہے۔ کون رہتی ہے؟ نیچے کے طبقوں میں کون رہتی ہے؟ شریر مخلوق رہتی ہے۔ آپ کو معلوم، انسان سے پہلے 3 قسم، یہ جو دنیا بنائی گئی ہے، اس وقت سے لے کر یہ آخری زمانے جو زمانہ چل رہا ہے، اس میں 3 قسم کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق کو کہتے ہیں ہند، ایک مخلوق ہے ہند، اور ایک مخلوق ہے جن، اور ایک مخلوق ہے انس۔ یہ ہند جنوں سے پہلے تھے، ہند کا کب تھے؟ جنوں سے پہلے، اور جن ہمارے سے پہلے، ان کے بعد کون ہے؟ انسان ہے۔ آپ بولیں گے کیسا معلوم؟ یہ تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اسفک الدماء، کیا تم لڑائی جھگڑا کرنے والے، خون ریزی پھیلانے والوں کو بنائیں گے؟ تو ان کے علم میں ہے، جنات کے علم میں ہے کہ ہند جو ہے لڑائی جھگڑا کر کے گئی ہے، اس سے پہلے وہ لڑائی جھگڑا کر کے گئی ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ خون ریزی کرنے والے پیدا کریں۔ کیا جنات کو علم غیب ہے کیا؟ جنات کو بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے ایک مخلوق تھی جس کو ہند کہتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا مار پیٹ کر لے کر جاتی تھی، ہمیشہ وہی کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جنوں کو پیدا کیا تو جنات میں بھی وہی صفتیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ جو مخلوق ہند اور جن تھی وہ لڑائی جھگڑے کرنے والی تھی، خون ریزی کرنے والی تھی، اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ خون ریزی پیدا کرنے والوں کو، لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو پیدا کریں گے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، البتہ میں مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں۔ کس لیے پیدا کر رہا ہوں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنی وہ مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں، کس لیے؟ وہ زمین پہ میرے خلیفہ ہوں گے، نائب ہوں گے، امر میرا جاری کریں گے، قانون میرا نافذ کریں گے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا ہم کیا کافی نہیں ہے تسبیح کے لیے؟
ہم تو تسبیح کرتے ہیں آپ کی، کافی نہیں ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری تسبیح تمہارے پاس، میں تسبیح والوں سے پسند تو کرتا ہوں لیکن تسبیح سے زیادہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کو پسند کرتا ہوں، میں زمین میں خلافت کے نظام کو چلانے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ معلوم آپ کو؟ اسی واسطے ایک بات ہے، رک کر میں ایک سمجھاتا ہوں، علماء کی مجلس ہے، علماء اکرام کو یہ معلوم ہے کہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے، ذکر کرنے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، میرے بعض بندے لیٹے بیٹھے اٹھے ذکر کرتے ہیں، میرے بندے ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہاں رک کر یہ سمجھو، خالص ذکر کرنے والے خشک مزاج لوگ ہوتے ہیں، خالص ذکر خشک مزاجی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے ساتھ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آدمی کو جو ہے بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ خالص ذکر آدمی کو جو ہے گمراہی کی طرف، خالص ذکر آدمی کو جو ہے نرا رکھتا ہے، اور وَيَتَفَكَّرُونَ والے خالص یہ ذکر نہیں کریں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے۔ لہذا ذاکرین کو بھی فکر کرنا ہے، یتفکرون کرنے والوں کو بھی ذکر کرنا ہے، تب جا کر وہ بندے جو ہے قابل ہوتے ہیں اور جو ہے ترقی کرتے ہیں۔ کر دے کے دو باتیں اور مجھے بتانی ہے، اس میں یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی 14 فلور دیے، اور اس میں نیچے نہیں بنایا اس لیے کہ نیچے مخلوق شریر رہتی ہے، اوپر بھی اس لیے نہیں بنایا کہ اوپر والی مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتی ہے، بیچ والی مخلوق کے ذمے امر کا کام، خدا کی دعوت کا کام، خدا کے دین کی اشاعت کا کام ہم پر لازم ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں، جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہتے ہیں، تسبیح عبادت فرشتوں کے لیے ہے، ہم بھی وہ کام کریں، لیکن زیادہ کام انی جاعل فی الارض خلیفہ والی محنت ہے، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ والی محنت ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ کرنا، خدمت دین بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، ہر کام انی جاعل فی الارض خلیفہ والا ہے، یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ بولو ہاں، ذکر ہی نہیں کرنا ہے بلکہ سارے کام انی جاعل فی الارض خلیفہ میں آتے وہ سب کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمارے اوپر ایک چیز لازم کر دی ہے، وہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ لئن شکرتم لازیدنکم میں یہاں پر علماء کرام ہے، یہاں پر نحو قاعدے کے اعتبار سے مفعول بہ چھپا ہوا ہے، اس میں مفعول بھی چھپا ہوا ہے۔ کیوں چھپا ہوا ہے؟ اس لیے کہ لئن شکرتم، شکر ادا کرو تو ہر چیز کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم فی صحتکم نہیں بولے اللہ تعالیٰ، اگر ایک رکھ دیتے تو ایک ہی چیز رہتی، ہر چیز کا شکر ادا کرو۔ گھر دیا تو شکر ادا کرو، صحت دیا تو شکر ادا کرو، عہدہ منصب دیا تو شکر ادا کرو، مال و دولت دیا تو شکر ادا کرو، ہر اعتبار سے اللہ کا کیا کریں گے؟ ہم شکر ادا کریں گے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، آدمی جہاں تک ہو سکے ذکر و فکر کرے گا تو عبدیت اس کے اندر آئے گی۔ عبدیت کہتے ہیں بندہ ہونا، اپنے آپ کو نیچے بچھانے کی کیفیت اس کے اندر آئے گی۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ کلمے میں کہا گیا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کہہ رہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں عبد ہوں، آپ عبد کہہ رہے۔ حضور نے اپنے آپ کو جتنا جھکا دیا اللہ نے آپ کو اتنا بلند کر دیا۔ کہاں کیا دلیل ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے آپ کو وہاں پہنچایا جہاں کسی کا گمان بھی نہیں گیا، ہر چیز ہم نے بتائی، آپ کو بلندیوں پر لے گیا۔ کیوں؟ آپ نیچے جھکے ہوئے تھے، عبدیت کا مزاج رکھتے تھے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو انا نہ کہیں، بلکہ اپنے آپ کو انا کہنے کے بجائے انتا کہنے کی عادت ڈالو۔ ایک تسبیح ہے انا بولنے کی، میں ہر آدمی بول رہا میں، میرا گھر، میری دکان، میرے بچے، میرا باغ، میرے کاروبار، میرا فلاں، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا۔ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ذات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ اصل سب سے بڑی عبدیت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں شمس الدین صاحب کو، ماشاءاللہ انہوں نے بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے۔
اور اس گھر کے لیے جو محنتیں قد و کوششیں انہوں نے کی ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور جو کچھ بھی اس میں باقی ہے پورا کر دے، اور جو مسائل اس کے دینے لینے کے رہتے ہیں، گھر بنتا ہے، گھر بنانا آسان نہیں ہے، گھر بنا کے دیکھو، شادی کر کے دیکھو، محلہ بسا کے دیکھو، بستی بسا کے دیکھو، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ بستی بستی بسانا کھیل نہیں، بستی بستی ہے۔ اصل کیا ہے؟ بستی بسانا کوئی کھیل نہیں ہے، مکان بنانا کوئی کھیل نہیں ہے۔ آپ دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، ان کے دل کو پوچھو کیا ان پر گزرتی ہے۔ آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ اس مکان میں سارے صالح لوگ، دیندار لوگ، پرہیزگار لوگ آئے اور اس سے دین کا کام کرتے رہیں۔ ان جذبات کے ساتھ ان کی زندگی اللہ پاک تمام کر دے۔ ان کی صبح کی شام بھی اسی نام کے ساتھ ہو کہ خدا ان کو آباد اور شاد رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کریں، تھوڑی سی لائٹ بند کر لیجیے۔